اس رب العزت کے نام سے شروع کرتا جس نے اپنے بندوں کے ذریعے ہمیں صلوات اور تسبیح کا پیغام دیا۔ دوستو، جیسے پچھلی ویڈیو میں ایک بات ہوئی تھی، حالانکہ یہ معاملہ تو علماء کا ہے، ہمارا نہیں۔ ایک دوست نے پوچھا کہ آپ نے صلاۃ کے بارے میں جو کہا ہے اس کا پروف کے ساتھ قرآن پاک سے ذکر کیا جائے۔ کہ آپ نے چاند ایک حوالہ جات دیے، آپ کچھ تفصیل سے اس کی آگاہی کریں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میرے گھر میں 3 قرآن پڑھے ہوئے، مجھے نہ گھر والوں نے بتایا نہ مجھے قرآن میں نظر آیا کہ رب تعالیٰ کے پہلے بندے بھی صلاۃ پڑھا کرتے تھے۔ تو دوستو، یہ بات میری نہیں تھی، میں آپ کو مطالعہ کر دوں، اطلاع کر رہا ہوں کہ وہ بات میری نہیں تھی، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب کا فرمان پڑھ کر سنایا تھا۔ وہ علماء کرام بہتر جانتے ہوں گے۔ اتنا ضرور ہے کہ جس کو ہم صلاۃ کہتے ہیں، صلاۃ کا معنی نماز کہتے ہیں، یہی سیم لفظ صلاۃ کا پچھلے انبیاء کے بارے میں بھی لکھا گیا، اور تقریباً ہر نبی اس صلاۃ کو قائم کرتا تھا جو ہم کرتے ہیں، جو ہمیں حکم ہوا جس صلاۃ کا، وہ پچھلے انبیاء جتنے بھی آئے الہامی کتب میں وہ سب کیا کرتے تھے۔ تو میں نے بات اپنی طرف سے نہیں کہی تھی، میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کی کتاب میں ان لوگوں کے پاس بھی وہ صلاۃ کا حکم آیا تھا اور وہ کرتے تھے جو ہمارے لیے آیا۔ وہی صلاۃ لفظ ان کے بارے میں لکھا ہے، وہی صلاۃ ہمارے بارے میں حکم ہے۔ تو میں تھوڑا سا آپ کو آیات نمبر اور سورہ کا بتلاؤں گا، آپ نوٹ کر لیں۔ جن صاحبان نے پیغام دیے ان کو بتلا رہا ہوں، آپ قرآن پاک میں خود ڈیٹیل سے پڑھیں، اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ جو سمجھ نہ آ سکے، بہت آسان کتاب ہے، اور خود پڑھے اور تدبر کریں، خالی ترجمہ نہ پڑھے، پیچھے عربی میں بھی دیکھیں صلاۃ لکھا ہوگا کہ پچھلے انبیاء بھی صلاۃ قائم کرتے تھے۔ تو میں ڈیٹیل سے بتانے لگا، آپ نوٹ کر لینا۔ تو میرے دوستو، میں ترجمہ آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں۔ سورہ بقرہ، آپ آیات نمبر 82-83 پڑھ لیں۔ وہاں بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے، عموماً نیک لوگ، اور سب سے اچھی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ سورہ بقرہ 83-82 آیت کا ترجمہ پڑھا ہے۔
اور وہاں پیچھے عربی میں بھی دیکھیں، آقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، یہی لفظ بنی اسرائیل کے لیے بھی ہے، یہی حکم ہمارے لیے بھی۔ وہ بھی صلاۃ قائم کرتے تھے۔ اس کے آگے سورہ آل عمران، حضرت زکریا کے بارے میں ہے، آیت نمبر 42 43 42 اور 43۔ سورہ آل عمران ہے، مریم کے بارے میں، اے مریم اپنے پروردگار کی اطاعت کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ اسی سورہ میں اوپر چلے جائیں، آیت نمبر 38، سورہ آل عمران آیت نمبر 38۔ اس موقع پر زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی، عرض کیا، اے میرے پروردگار مجھے اپنے رب کی طرف سے پاک و پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ تو فرشتوں نے انہیں اس حالت میں آواز دی جب کہ وہ محراب میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ وہاں بھی صلاۃ ہے، القائم یصلی۔ اسی طرح سورہ یونس آیت نمبر 87 موسیٰ اور ہارون کے بارے میں، اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کی طرف وحی کی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے چند گھر مہیا کرو، اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنائیں اور نماز قائم کریں اور کامیابی کی بشارت دیں۔ یہاں بھی آپ دیکھیں گے وَآقِمُوا الصَّلَاةَ، عربی میں بھی لکھا ہوا ہے کہ صلاۃ قائم کرنے کا کہا۔ اسی طرح سورہ ہود وہاں بھی 87 آیت پڑھے، ان لوگوں کو کہا کہ اے شعیب علیہ السلام، 87 آیت ہود، سورہ ہود، ان لوگوں نے کہا اے شعیب کیا تمہاری نمازیں تمہیں حکم دیتی ہیں کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں؟ یعنی کہ وہاں بھی بیان آیا اور یہاں بھی صلاۃ کا لفظ آیا۔ آگے سورہ مریم، جب لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ کیسے بولے گا مریم کو، وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم اس سے کس طرح بات کریں جو ابھی گہوارے میں ہے، بچہ ہے۔ وہ بچہ بولا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی اور مجھے نبی بنایا، اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، اور پیچھے بھی ایسے ہی ہے بالصلاۃ والزکوٰۃ۔ سورہ مریم
आयत नंबर 55। ए नबी, आप किताब में इस्माइल का जिक्र कीजिए जो वादा के सच्चे नबी मुरसल थे और अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देते थे और अपने परवरदिगार के नज़दीक पसंदीदा थे। अब पीछे भी अरबी में भी देखें, बे सलात है व ज़कात है। सलात और ज़कात दोनों चीज़ें हैं हज़रत इस्माइल के बारे में जो हमें बतलाई गई। उसके बाद सूरा ताहा, वहां देखें, ये हज़रत मूसा के बारे में 12 नंबर को देखेंगे तो वहां आ जाएगा, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, बस अपनी जूतियां उतार दो, तुम तोहा नामी एक मुकद्दस वादी में हो। ये आयत नंबर 12 है। आगे 13 में देखें, सूरा ताहा, मैंने तुम्हें पैगंबरी के लिए मुंतखब किया है, बस जो कुछ वही की जाती है उसे गौर से सुनो। बेशक मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई अल्लाह नहीं, बस मेरी इबादत करो, मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। हज़रत मूसा को भी नमाज का हुक्म आया है, पीछे भी वाक़िमुस्सलात लिखा हुआ। सूरा अंबिया, आयत नंबर 70, 71, 72 पढ़ लें, 73 नंबर भी पढ़े बल्कि। और हमने और लूत को नजात दी, उस सरजमीन शाम की तरफ ले गए जिसे हमने दुनिया जहान वालों के लिए बरकत बनाया। हमने इसहाक जैसा बेटा, यकूब जैसा पोता अता फरमाया, सबको सालिया बनाया, और हमने उन्हें ऐसा इमाम पेशवा बनाया जो हमारे हुक्म से लोगों को हिदायत करते थे। हमने उन्हें नेक काम करने के, नमाज पढ़ने, ज़कात देने की वही की, और वो हमारे इबादत गुजार बंदे थे। आप कितने नबियों का नाम आया, और पीछे भी पढ़ेंगे आक़िमुस्सलात। आगे सूरा नूर, यहां तो तस्बीह व सलात परिंदों का भी जिक्र है। क्या तुमने नहीं देखा, आयत नंबर 42, क्या तुमने नहीं देखा कि जो कोई आसमानों और जमीन में है अल्लाह की तस्बीह करते हैं, पर फैलाए हुए परिंदे भी हर एक अपनी अपनी नमाजो तस्बीह को जानता है। वहां भी सलातहु तस्बीहा लिखा हो। सूरा लकमान, आयत नंबर 17, लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहा है, ए बेटा, नमाज कायम कर और नेकी का हुक्म दे, बुराई से मना करो, जो मुसीबत पेश आए उस पर सब्र करो। सूरा 17। यहां भी आप देखें कि हजरत लुकमान अपने बेटे को सलात, नमाज का हुक्म दे रहा है। वहां भी लिखा हुआ है आक़िमुस्सलात। सूरा लकमान, आयत नंबर 17।
آگے سورہ مزمل دیکھ لیں، سورہ نساء دیکھ لیں، توبہ دیکھ لیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نماز قائم کرتے تھے۔ تو دوستو، میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ تمام اللہ کے بندے جو پہلے بھی گزرے ہیں وہ صلاۃ قائم کرتے تھے، اور اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کی صلاۃ کا طریقہ طرز رب نے بتلایا، الہام کے ذریعے بتلایا یا وحی کے ذریعے بتلایا، ان کے طریقے میں تو فرق نہیں ہوگا۔ البتہ ہم گنہگار انسان ہیں، ہمارے میں تھوڑا سا اختلاف پیدا ہو گیا۔ وہ بھی صلاۃ قائم کرتے تھے، ہمیں بھی حکم دیا گیا، اور سب رب کے بندوں نے صلاۃ قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو ہمیں اب اپنے اختلافات بلا کر ہمیں صلاۃ کو قائم رکھنا چاہیے۔ بس یہ جو چھوٹے چھوٹے ہمارے فرق ہیں اس کو محسوس نہ کریں کہ کوئی ہاتھ ادھر رکھتا ہے، کوئی ادھر رکھتا ہے، کوئی کھولتا ہے، جیسے بھی کوئی کرتا ہے، یہ فروعاتی اختلافات۔ اصل دیکھیں کہ صلاۃ قائم کرنے کا یا نماز پڑھنے کا مقصد کیا۔ ہم اختلافات سے جھگڑے فساد شروع کر دیتے ہیں، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یا پڑھنے کے بعد یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر محبت پیدا ہو رہی ہے، نفرت کا بوجھ پیدا ہو رہا ہے، یا محبت پیدا ہو رہی ہے۔ اس سے آپ اپنا اندازہ کر سکتے ہیں، کسی دوسرے کا نہیں۔ ہمیں اپنے رب کے احکامات کو مانتے ہوئے صلاۃ کا مفہوم سمجھیں، ان چھوٹے چھوٹے اختلافات سے باہر نکلیں۔ کبھی کبھار آپ پڑھ کر، سب کچھ کر کر، کبھی آپ دعا کی حالت میں دیکھیں، جب آپ دعا کرتے ہیں تو اس وقت جب دل سے دعا کرتے ہیں تو ہر آدمی کے سامنے ایک ہی نقطہ ہوتا ہے، وہ الہ ہوتا ہے، اللہ ہوتا ہے، رب ہوتا ہے۔ وہ جو اندر سے ہماری روح ہے، جو رب کی ہمارے اندر ہے، جب اس سے ہم رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو صلاۃ کا مغز نکلتا ہے۔ یہی صلاۃ کی روح ہے کہ ہمارا اپنے رب سے رابطہ قائم ہو جائے۔ جیسے بھی کوئی 19-20 فرق سے کر رہا ہے تو ہمیں ان اختلافات کو نہیں دیکھنا پڑے گا، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ میرا رابطہ رب کی طرف جا رہا ہے، میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، رب سے رابطہ کرنا ہے، میرے آنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ کوئی کسی بھی طریقے سے کرے، مجھے کیا؟ یہ ویسے بھی سیانے لوگ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو صلاۃ ہے یا نماز ہے، یہ رب سے باتیں ہیں، رب سے ملاقات ہوتی ہے، رب کے دربار میں کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ جیسے اکثر فرمایا جاتا ہے کہ جب بھی رب کے دربار میں آؤ تو دنیا سے رابطہ کٹ جاؤ، بھول جاؤ۔ بس اس کٹنے کا نام صلاۃ، کہ دنیا دل سے نکالنی ہے، مجھے اپنے رب کی طرف یکسو ہونا ہے۔ اس صلاۃ کو قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، آگے بڑھنا ہے، رکنا نہیں۔ ہر کوئی پورا نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ انسان اپنے رب کی طرف رجوع کر رہا ہے، ہر کوئی کر رہا ہے۔ اگر پرندے کر رہے ہیں تو انسان بھی کچھ نہ کچھ کر رہا ہے۔
ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دوسرا جب تک ہمارے طریقے پر نہیں آئے گا وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ غلط ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی کر رہا ہے، آپ بھی کریں۔ دیکھیں، صلات آپ کو محبت سکھاتی ہے، پریم سکھاتی ہے، پیدا ہو رہا ہے اور آگے بڑھتے جائے۔ پورا تو کمپلیٹ تو کوئی نہیں ہے، سب کرتے کرتے اس لیے کہا جاتا ہے کہ پوری زندگی کرتے رہو، اصلاحات کو قائم کرتے رہو، نماز کو پڑھتے رہو۔ تو ہمیں اختلاف نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنی اصلاحات قائم کرنی چاہیے۔ یہ رب سے رابطہ ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا جاتا ہے جب بھی مسلح پہ آ جاؤ تو اس قدر محو ہو جو صلات میں کہ آپ رب کو دیکھ سکو۔ اگر ابھی شروعات ہیں، ابھی وہ مقام نہیں ملا، تو کم از کم اتنا ضرور محسوس کرو صلات میں کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ بیداری کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، اصلاحات کی طرف ابتدا ہو جائے گی۔ اپنے اپنے طریقے استعمال کرتے رہو، اس طریقے میں تو آپس میں نہ صلح ہوگی نہ جھگڑا ختم ہوگا۔ جو بھی طریقہ آتا ہے اس میں خالص ہو جاؤ، مخلص ہو جاؤ۔ بلکہ یہاں بہت سارے انبیاء کے نام آئے ہیں، اولاد آدم کی نسل سے جہاں لکھا ہوگا وہاں ایسا بھی لکھا گیا ہے کہ جب بھی ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی تھی وہ روتے ہوئے سجدے کے بل گر پڑتے تھے۔ تو دوستو، خوشی آئے، غم ہی ہے، دکھ ہو، سکھ ہو، اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ یہ بہترین شے ہے صلات کا قیام کرنا۔ کیونکہ جب انسان پڑھتا ہے اس کو، اس کی روح جو ہے، اس کا مقصد جو ہے اپنے رب کو پانا ہوتا ہے۔ کوشش کرتے جائیں، مکمل کوئی نہیں، کامل ذات اس رب کی ہے، یہ بشر ہے، انسان ہے، چل سو چل ہے۔ کوئی بیٹھ کے یا کرے، کھڑا ہو کر کرے، بیمار ہے بستر پر کرے، صبح 4 بجے کرے، شام کرے، کرنے دیں۔ ہر ملک کا رواج، لفظوں کی تشبیہیں مختلف ہیں، علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اگر کوئی کسی ملک کا آدمی یہ کہے کہ بھئی یہ سلوار قمیض مجھے پسند نہیں، یا میں کہوں کہ آپ کا پینٹ کوٹ پسند نہیں، تو یہ تو علاقائی لباس ہیں، ملکوں کے لباس ہیں، اس میں اسلام کا کیا تعلق آ گیا؟ ہر ملک کے اپنے اپنے شریفانہ لباس ہیں۔ آپ کو کہے کہ وہ جو 2500 یا 25,000 سال پہلے جو انبیاء آئے تھے انہوں نے بھی صلات قائم کی تھی، مگر وہ والا لباس میں تو نہیں پہن سکتا، وہ ان کے تو حالات اپنے تھے، کسی کا ایک ایک ہی جبہ ہوتا تھا، کسی کے 2 کپڑے ہوتے تھے، وہاں کے حالات تھے، سابقہ انبیاء بڑی مدتوں پہلے وہاں اتنے لباس نہیں تھے، نہ اتنے کلروں کے لباس تھے، تو اب میں لباس کہاں جا کے پہنوں گا وہ والا؟ اگر میرے ملک میں سلوار قمیض چلتی ہے، کسی کے ملک میں پینٹ کوٹ چلتا ہے، تو وہ پہنے، مجھے یہ پہننے دے، لباسوں سے کیا تعلق ہوا اس چیز کا؟ پچھلے انبیاء تو نہ پینٹ کوٹ پہنتے تھے نہ سلوار قمیض پہنتے تھے۔ تو لباسوں سے، ان چیزوں سے
ہمیں ایک دوسرے پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اصل کنڈی تو آپ کے اندر رب کی روح ہے جس نے رب کے ساتھ ملنا ہے. وہ ہر وقت زندہ ہے. ہر وقت آپ زندہ ہیں تو وہ بھی زندہ ہے. اسی کو اپنے رب کے ساتھ ملانا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صلاۃ ضرور قائم کرو. اسی لیے کہا جاتا ہے زکوٰۃ بھی دو تاکہ رب راضی ہو جائے. تو میرے دوستو، اعتراض نہ کریں ایک دوسرے پر. یہ 19-20 کا فرق اگر ہو چکا ہے، جسمانی طور پہ ہے، ظاہری طور پہ ہے، جب بھی ہم اندر سے دل سے دعا کریں گے تو ہمیں باہر کا طریقہ محسوس نہیں ہوگا. ہماری اصل اندر میں جوڑ ملانا ہے. رب کی روح ہے، اس نے رب کو دیکھنا ہے. یہ رب کے ساتھ ایک رابطے کا ذریعہ ہے. جیسے دوسرے ملک بات کرنے کا موبائل ذریعہ بنتا ہے، اسی طرح یہ صلاۃ بھی ایک ذریعہ ہے اپنے رب سے بات کرنے کا، رب کے قریب ہونے کا، رب کا قرب محسوس کرنے کا. ہمیں اپنے اپنے اختلافات بلا کر اپنے رب کی طرف جو بھی طریقہ آتا ہے بس اس میں مخلص ہو جائیں. ظاہر کسی کے ایک دوسرے سے نہیں ملنے، نہ لباس ملنے نہ طریقے ملنے. اس کا مقصد یہی ہے کہ میرا رب کی طرف میں رجوع کر دوں. تو دوستو، اللہ کا کلام ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا. باقی علماء کرام بہتر جانتے ہوں گے، اس کی تفسیر سے آپ کو بتا سکتے ہیں نماز کا مقصد کیا ہے. مگر اتنی بات تو طے ہے کہ پچھلے تمام انبیاء، رسول، اللہ کے خاص اور خاص بندے صلاۃ قائم کرتے تھے. اس لیے اس کتاب کو توبہ نعوذ باللہ کبھی نہیں کوئی جھٹلا سکتا. الہامی کتب ہے، اللہ کا کلام ہے. باقی یہ الگ بات ہے، یہ تو ماننا پڑے گا کہ وہی صلاۃ ہمارے لیے ہے. وہی جو انبیاء پڑھتے تھے اسی کی نقل ہمارے پاس ہے، ہم بھی اسی طرز پہ جانا ہے. یہ الگ بات ہے کسی نے طریقوں میں مختلف انداز بنا لیے ہیں، وہ علیحدہ ایشو. اصل یہ وقت دیا جاتا ہے کہ دنیا کی رونقوں سے نکلو، کبھی کبھار تنہا ہو کے، اکیلے ہو کے، یا مسجد میں یا سجدہ کا، جہاں بھی آپ سمجھتے ہیں بہتر سمجھیں، وہاں تدبر کرنا، غور کرنا ہے، پڑھنا ہے کہ مجھے اپنے رب کی طرف جانا ہے. وہ تنہائی میں کر لیں، کسی جگہ کر لیں. شروع میں ٹریننگ ہے تو اکیلے ہو کے بھی آپ بیٹھ سکتے کہ میرا رب کے ساتھ کمیونیکیشن ہو جائے. دوستو، جہاں کہیں بھی رب تعالیٰ کی بات آ جائے یا رب کے کلام کی بات آ جائے تو اپنی انا کو پیچھے چھوڑ دینا چاہیے. اپنی انا نہ رکھیں. جہاں رب کے احکامات آ جائیں، ٹھیک ہے انسان گناہ گار ہے، پورے نہیں کر سکتا، کوئی بھی ایک مقام پر نہیں ہوتا. کوئی دوسری کلاس میں، کوئی چوتھی میں، کوئی 5ویں میں، کوئی 6ٹھی میں، کوئی میٹرک پاس ہو، کوئی بچہ ہے، کوئی طالب علم ہے، کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی مومن ہے، کوئی مسلمان ہے. یہ آگے آگے چڑھتا، یہ تصویریں انسان کے اندر پیدا ہوتی رہتی. تو آگے بڑھنا ہے. تو باقی دوستوں، میں نے اپنی طرف سے نہیں پڑھا، وہ جو پڑھا ہے قرآن پڑھا ہے، اس میں دیکھ لے جو سمجھ آتی ہے. طریقہ کوئی بھی بنا لے، طریقوں میں اختلاف نہ کرے. اتنا ضرور ہے کہ آپ مخلص ہو جائیں. رب تعالیٰ نے فرمایا ہوگا کہ جس کے دل میں ذرا سا بھی خلوص ہے اس کو ابلیس تو نہیں بہکا سکتا. بس اس خلوص کی تلاش کریں کہ میرا مقصد رب کو پانا. اور یہ آہستہ آہستہ انسان آگے بڑھتا ہے. ایک دم سے، ایک صلاۃ سے ہی رب تعالیٰ کی روح بیدار نہیں ہوتی.
آہستہ آہستہ بڑھتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ خوش رہو، آباد رہو، اپنی انا کا مسئلہ نہ بناؤ۔ یہاں خدا کے احکامات آ جائیں، وہاں آگے بڑھو۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ خوش رہو، آباد رہو۔